جادوگروں کو مختلف غیب کی خبریں کہاں سے پہنچتی ہیں، ان کا کیا کام کاروبار ہوتا ہے۔ تو جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادوگر اور شیاطین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پڑپڑاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے حکم لے کر عاجز ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ایک طرح سے، گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو۔ یعنی فرش کے اوپر اگر زنجیر کھینچ رہے ہوں تو جس طرح کی آواز آتی ہے اسی طرح کی ان کے پڑپڑانے سے آواز آتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی کیا بات ہوئی تھی، کنفرم کرنے کے لیے، حالانکہ خود بھی سن چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں آسمانوں پہ۔ پھر وہ شیاطین کو ایک بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو، اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے۔ جو دنیا میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے یا کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے، اس کی موت کا یا کسی تبدیلی کا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے۔ شہاب ثاقب جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ شہاب ثاقب اس کو جا پڑتا ہے اور وہ جن وہیں بھسم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا فلاں کاہن نے، فلاں نجومی نے فلاں بات سچ نہیں کہی تھی۔ اس کی جب ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو 100 جھوٹ بھی لوگ سچی مان لیتے ہیں۔ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا گرداننے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات تھی۔ یاد رکھیے کہ جادو ایک خبیث اور شیطانی عمل ہے، یعنی جادو کفر بھی ہے، جادو میں شرک بھی ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک مسلمان اور جادو، یہ دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ خبیث عمل ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی سیکھنے کا شوق ہو تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے کہ جو کسی طرح کے علاج سے قابو میں نہیں آ رہی، تو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے کہ جو اس قسم کے کام کریں اور ایمان خراب کریں۔ اب جادوگر شیطانوں کو کس طرح انوالو کرتے ہیں؟ وہ پہلے ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے غلط حکم مانتے ہیں۔ وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں، اور وہ غلط قسم کی باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اور اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ویسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ بات نہیں مانتے۔ یعنی پہلے وہ اپنی منواتے پھر اس کے بعد کام کر کے دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فلاں عامل ہے، اس کے پاس موکل ہے اور اس کے ذریعے ہم فلاں اور فلاں کام کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں، یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ کہ تم ہماری یہ بات مانو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے، اور تم ہماری کیا مانو، نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دو مثلا، تو وہ کیا ہے، وہ اس کو پھر دینی پڑتی ہیں، اس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا، اور پھر وہ اسی طرح غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات آیات قرآنی کو پیریڈز کے خون یا کسی اور نجاست، پیشاب وغیرہ سے لکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پیڈز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ویسٹ کرنا چاہیے، خصوصاً اگر ان کے اوپر فریش بلڈ ہو تو ان کو ایسے ہی تھرو نہیں کرنا چاہیے، یا تو اس کو پانی کے نیچے تھوڑا کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ سارے ملا کے ان کو جلا دیں یا کسی بھی طرح ان کو ڈسٹرائے کریں، ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جنات یا جادوگر کسی طریقے سے یہ خون حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ آیات لکھتے ہیں۔ اب یہ آیات کی کس قدر بڑی توہین ہے، جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں۔ پھر بعض اوقات قرآنی آیات کو پاؤں کے نیچے لکھتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں، اور شیطان کے بتائے ہوئے جگہ پر جا کر پھینکتے ہیں اس گوشت کو۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں چیلیں کھا لیں، اور صدقہ تو انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے نا کھانے کی، جو غریب لوگ ہیں، نہ کہ چیلوں کو کھلانے کی، یا پھر کسی ایسے جنگل میں پھینکواتے ہیں جہاں ان کے چیلے ہوتے ہیں۔ یا کبھی آیات قرآنی کو الٹا بھی لکھتے ہیں، بیک ٹریک کرتے ہیں۔ تو
اس سے کیا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے گاڈ لفظ کو اگر الٹا لکھیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو کتنی غلط چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ. تو اس قسم کی بےہودہ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یا کبھی سگی ماں یا بیٹی سے زنا وغیرہ کرتے ہیں شیاطین کے کہنے پر، یعنی حد درجے کے قبیح عمل کرتے ہیں اور اس طرح پھر وہ ان سے کام لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم پڑھنے والا اور قسمیں کھانے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جن کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت اور چٹی کے کام مقام ہوتی ہیں. یہ دراصل اس طرح کے کام کر کے وہ شیطانوں کو رشوت دیتے ہیں اور پھر شیاطین ان کے کچھ اغراض و مقاصد پورے کرتے ہیں، جیسے کہ انسان کو مال وغیرہ لا دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کاموں کے لیے وہ اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھتے ہیں. کبھی کلام کے حروف کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں، کبھی الفاتحہ اور قل هو اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب قل هو اللہ اور الفاتحہ کو سیدھا پڑھا جاتا ہے تو علاج ہوتا ہے نا، جب وہ الٹا لکھ کر تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر. اسی لیے الفاتحہ کو شفا کہا گیا نا. تو چونکہ اس میں شفا ہے تو وہ اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ بیماری آئے.